حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ یہ خلافت موروثی انداز میں منتقل ہوئی جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ یزید کا کردار اور طرز حکومت کئی وجوہات کے بنا پر مسلمانوں میں متنازع رہا۔ یزید شراب نوشی، فسق و فجور، موسیقی، شکار اور لہو لعب جیسی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ اس کے دور میں عدل و انصاف کا فقدان تھا، بیت المال کی لوٹ مار عام تھی اور مذہبی قیادت کو دبایا جا رہا تھا۔ یزید نے حکومتی عملداری کو مضبوط کرنے کے لیے تمام بڑے صحابہ، تابعین اور مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کی، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ مدینے میں جب یزید کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے انکار فرما دیا، کیونکہ یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کی بیعت کرنا آپ کے نزدیک دین اسلام کی توہین تھی۔ بیعت کے انکار کے بعد مدینے میں امام حسین اور ان کے اہل بیت کو سخت خطرات لاحق ہو گئے۔ یزید کی حکومت نے خفیہ طریقے سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی۔ چنانچہ امام حسین نے حالات کو بھانپتے ہوئے رجب 60 ہجری میں مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ میں حج کے بہانے بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، اس لیے آپ نے سوچا کہ وہ مکہ میں رہ کر دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو یزید کے ظلم سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں کئی ماہ قیام فرمایا، مگر یزید کی طرف سے مکہ میں بھی امام حسین کے قتل کی سازشیں ہونے لگی، یہاں تک کہ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں قتل کی خبر ملی۔ اس خطرے کے پیش نظر امام حسین نے حج کو عمرہ میں بدل دیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ جب امام حسین نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا تو عراق کے شہر کوفہ کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے بھی حضرت علی اور حضرت حسن کے وفادار رہے تھے اور یزید کے خلاف تھے۔ انہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یزید کو قبول نہیں کرتے۔ روایات کے مطابق آپ کو سینکڑوں خطوط موصول ہوئے جن میں ہر خط میں وعدہ کیا گیا کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور حکومت آپ کو سونپ دیں گے۔ امام حسین نے ان خطوط اور دعووں کی سچائی جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ابتدا میں 18,000 افراد نے امام حسین کی نیابت میں مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ فوراً کوفہ آ جائیں، یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں اور بیعت کر چکے ہیں۔ لیکن حالات جلد ہی بدل گئے۔ جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے ابن زیاد یعنی عبداللہ بن زیاد کو بصرہ سے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد ظالم اور فریب کار شخص تھا، اس نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بیعت واپس لینے پر مجبور کیا۔ امام حسین کے حمایتیوں کو قتل اور قید کرایا، جاسوسی کا سخت نظام نافذ کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے۔ مسلم صرف ایک گھر میں چھپے رہ گئے، پھر گرفتار کر لیے گئے۔ مسلم بن عقیل کو دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کی عزت نفس کو پامال کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن مسلم ہر حال میں حق پر ڈٹے رہے۔ 9 ذی الحج 60 ہجری کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کا جسم قصر کوفہ سے نیچے گرا دیا گیا اور ان کے سر کو یزید کے پاس بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ امام حسین کا سفیر ہانی بن عروہ بھی گرفتار ہو کر شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہو چکے تھے تو راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور اب وہاں جانا خطرناک ہے۔ اس موقع پر امام حسین نے فرمایا، ہم پہلے ہی اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں، ہمیں اپنے انجام کا علم ہے، لیکن حق کے لیے یہ قربانی دیں گے چاہے ہماری جانیں ہی چلی جائیں۔ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ اہل بیت اطہار، ازواج، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بہن حضرت زینب اور دیگر خواتین اور 72 کے قریب جانثار اصحاب جن میں صحابہ، تابعین اور غلام شامل تھے۔ یہ قافلہ دین کی سربلندی اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی نیت سے کوفہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کئی لوگوں نے امام کو واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا، اگر میں آج ظلم کے خلاف نہ اٹھوں تو قیامت تک کوئی حق کے لیے نہیں اٹھے گا۔ جب قافلہ عراق کے قریب پہنچا تو حالات مزید خراب ہو چکے تھے، یعنی ابن زیاد کو حکم دیا گیا کہ امام حسین کو کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ ابن زیاد نے مختلف لشکروں کو امام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو پہنچا۔ چند ہی دنوں میں یزیدی فوج کا لشکر جمع ہونے لگا۔ مختلف روایات کے مطابق
30 سے 70 ہزار کی لشکر تھی۔ قیادت ابتدا میں حر بن یزید کے پاس تھی، پھر عمر بن سعد بن ابی وقاص کو کمان دی گئی۔ یزید کا مشہور جرنیل شمر بعد میں بھیجا گیا تاکہ امام کو شہید کر سکے۔ یزیدی لشکر نے امام حسین کے قافلے کو پانی سے محروم کر دیا۔ 7 محرم سے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں اور عورتوں کی پیاس کی شدت بیان سے باہر ہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ، یہ وہ دن ہے جسے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ہمیشہ اشکوں سے یاد رکھا ہے۔ امام حسین نے آخری شب یعنی شب عاشور اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ چلے جائیں کیونکہ صبح جنگ اور شہادت یقینی ہے، مگر سب نے انکار کیا اور جان قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے ایک ایک ساتھی نے میدان میں آ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور حق پر قربانی کی لازوال مثالیں قائم کیں۔ ہر شہادت کے بعد امام کی آنکھیں اشک بار ہوئیں مگر عزم کمزور نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کی آل نے کیسے دین کے لیے قربانی دی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا دن امام حسین کے تمام ساتھی اہل بیت اور قریبی عزیز ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب خیموں میں صرف خواتین، بچے اور امام حسین تنہا باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے میدان کی طرف نگاہ کی جہاں اپنے جگر گوشے بھائی، بھتیجے اور اصحاب کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ کا دل رنج سے بھرا ہوا تھا مگر یقین اور توکل سے لرز نہ پایا۔ امام حسین نے اہل بیت کے خیموں کے پاس آ کر اپنی بہن حضرت زینب کو الوداع کہا اور اپنے بیٹے امام زین العابدین کو جو شدید بیمار تھے وصیت کی۔ معصوم بچوں کو گلے لگایا، سب کو صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور لبوں پر ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین تنہا میدان میں اترے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 57 سال تھی۔ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا مگر آپ نے ایسی شجاعت دکھائی کہ یزیدی فوج کے کئی سپاہی خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو کم از کم پانی تو دے دو۔ لیکن ہرملہ نے تیر مارا اور آپ کے چہرے، گردن اور بدن پر مسلسل وار ہونے لگے۔ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے، آپ نے خاک کربلا پر آخری سجدہ کیا اور فرمایا، اے اللہ میں تیرے دین کو بچانے نکلا ہوں تو میری قربانی قبول فرما۔ اس حالت میں شمر آگے بڑھا اور نہایت بے دردی سے امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا۔ آپ کی گردن کٹ گئی اور نواسہ رسول کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج کا ظلم ختم نہ ہوا۔ شہداء کے جسموں کو گھوڑوں سے رونت ڈالا، خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کو بے حجاب قید کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو انسانیت کے ماتھے پر تاج ہے۔ امام حسین کے اہل خانہ خصوصاً بی بی زینب، حضرت سکینہ اور امام زید العابدین کو ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور رسیوں میں باندھ کر قافلے کی صورت میں لے جایا گیا۔